28 अप्रैल 2026 को तकरीबन सुबह 3:42 के करीब 15 की 2 कॉल्स मौसूल होती हैं। हमें ये पता चलता है कि इसके साथ एक खातून भी यहाँ पर मौजूद है। तो हमें ये बताया जाता है कि कुछ 2 नामालूम अफराद बाइक के ऊपर आए हैं। सबसे पहली एक्शनेबल लीड ये मिलती है, खातून जो कि पहले एक दानियाल नामी शख्स के साथ की मनकूहा थी, उसके निकाह में थी। फर्स्ट लीड थी जो कि हमें शायद उस वक्त उस खातून ने अभी तक नहीं बताई थी। मज़ीद उसकी दी गई स्टेटमेंट्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आने लग पड़ता है। मकतूल की पिस्टल थी, उसी को उसने इस्तेमाल करते हुए ब्लाइंड मर्डर का जो नॉकडाउन में हुआ था उसका ड्रॉप सीन हुआ। इसके जो डिटेल्स है वो कुछ इस तरह स्टार्ट होती है कि 28 अप्रैल 2026 को तकरीबन सुबह 3:42 के करीब 15 की 2 कॉल्स मौसूल होती हैं नवाब टाउन के एरिया में, जहाँ पर एक कॉल के अंदर बताया जाता है कि एक यंग बंदे जिसकी उम्र तकरीबन 30 से 35 साल के करीब है, उसकी डेड बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई है। दूसरी कॉल में ये पता चलता है कि इसके साथ एक खातून भी यहाँ पर मौजूद है। तो फौरी तौर पे अकॉर्डिंग टू दी SOPs क्विकली सारी पार्टीज़ रिस्पॉन्ड करती हैं जो कि हमारे यहाँ कत्ल के SOPs पाए जाते हैं। उसके अंदर मौके के ऊपर SHO इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, ASP चूंग, DSP इन्वेस्टिगेशन और फाइनली SP इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन, चूँकि दोनों चार्जेस मेरे पास हैं तो क्विकली मैं भी मौके पर पहुँच गया। जब हम मौके पर पहुँचते हैं तो मौके के हवाले से हमें देखते हैं कि एक गाड़ी है जिसके अंदर कुछ एंट्री एग्ज़िट बुलेट्स के साइंस मौजूद हैं, एक डेड बॉडी मौजूद है और साथ एक खातून मौजूद हैं। जिस हवाले से जब उनको वक्ती तौर पे पूछा जाता है तो हमें ये बताया जाता है कि कुछ 2 नामालूम अफराद बाइक के ऊपर आए हैं और उन्होंने इस बंदे और चूँकि वो खातून का ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि ये जो लड़का मकतूल है जिसका नाम नदीम है, वो बेसिकली उसने मुझे बताया कि ये 2 लोग मुझसे मिलने के सिलसिले के लिए बिज़नेस की डील करने आ रहे हैं, तो आप ज़रा गाड़ी से बाहर खड़े हो जाएं। तो मैं गाड़ी के बाहर खड़ी थी तो इतनी देर में उन्होंने गाड़ी के अंदर फायर किया और जिसकी वजह से ये जो है ना ये वक़ूआ हो गया। लेकिन ये सारी की सारी डिटेल्स को हम सस्पिशियस जानते हुए इस वर्जन को सुनने के बाद फौरी तौर पे अपनी कार्रवाई करते हैं। मौके के ऊपर जितने एविडेंसेस होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, PFSA की टीम को बुला लेते हैं, एरिया क्राइम सीन को कॉर्डन कर लेते हैं। जितनी भी एविडेंसेस होते हैं उनको हम अपनी सारे के सारे SOPs को फुलफ़िल करते हुए उनको अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना शुरू कर देते हैं। फौरी तौर पर टीम्स बना दी जाती हैं कि एक को सेफ सिटी रवाना कर दिया जाता है, दूसरी को पब्लिक जो कैमरास, चूँकि और टाइम था उसके अंदर कैमरास की रिकॉर्डिंग करने के लिए चेक करने के लिए लगा दिया जाता है। इसी असना के अंदर जो मकतूल था उसकी पूरी की पूरी उसका एक भाई उधर आ जाता है और उसकी सारी की सारी हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, जो कि वो नदीम नाम का लड़का है जो कि पिछले तकरीबन काफ़ी सालों से एक प्राइवेट कॉल सेंटर इधर रन कर रहा है और बताता है कि ये बिल्कुल जो है ये इसका भाई है और ये अच्छा वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करता है और उसकी रीज़नेबल इनकम है। इसी सिलसिले के अंदर जब हम मज़ीद जो इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला जारी रखते हैं तो मौके पे देखते हैं कि जिस खातून ने ये सारा इंसिडेंट एक्सप्लेन हमें किया है वो उसको जो मकतूल के घर वाले भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। इसी तरह जब हम एक टीम को कॉल सेंटर के लोगों को शामिल तफ्तीश करने के लिए भेजते हैं तो कॉल सेंटर के जितने भी लोग होते हैं वो भी इनको बड़े अच्छे तरीके से जानते होते हैं इस खातून को, जिसका नाम रुखसार जिस खातून का नाम होता है, तो उसको भी वो अच्छे तरीके से जानते होते हैं। और हर कोई सो फॉर इसी लाइंस पे चल रहा था कि इनका इनफैक्ट के जो मुद्दई मुकदमा बने FIR के मकतूल के भाई थे वो भी इनको अच्छे तरीके से जानते थे। तो जब हमने इनको सारे पहलुओं से हमने इसकी तफ्तीश का आगाज़ किया तो फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों के अंदर काफ़ी कन्फ्लिक्ट नज़र आने लग पड़ा, जिसमें सबसे पहले ये बताया गया कि 2 अफराद बाइक के ऊपर आए हैं जो कि इस वकूए के अंदर इन्वॉल्व हैं और ये वकूआ करके चले गए हैं। लेकिन जो वकूए की डिटेल्स थी, जो एंट्री और एग्ज़िट थी बुलेट की, वो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था। जो फायर आर्म इंजरी थी, गन शॉट रेजिड्यू के टेस्ट थे, वो ये सजेस्ट कर रहे थे कि ये बहुत क्लोज़ फायर किया गया है। तो इस तरह बहुत सी चीज़ें कन्फ्लिक्ट आ रही थी। इसी हवाले से हम कॉल सेंटर के जहाँ पर ये मकतूल काम करता था वहाँ के लोगों को भी हमने शामिल तफ्तीश किया हुआ था। तो वहाँ के भी उन लोगों को इंटरव्यू करने के बाद इस चीज़ से हमें अंदाज़ा हुआ कि शायद इन दोनों के दरमियान किसी किस्म के कोई इख्तलाफात भी एग्जिस्ट करते थे मकतूल और इस खातून के दरमियान। इसी दरमियान हमें सबसे पहली एक्शनेबल लीड ये मिलती है कि हमें पता लगता है कि इस खातून जो कि पहले एक दानियाल नामी शख्स के साथ
کی منکوحہ تھی، اس کے نکاح میں تھی، اس سے ڈیورس لے کے اس نے اس سے شادی بھی کر لی تھی مقتول سے. تو یہ فرسٹ لیڈ تھی جو کہ ہمیں شاید اس وقت اس خاتون نے ابھی تک نہیں بتائی تھی. اس کے بعد انہی لائنس پر ہم مزید کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو مزید اس کی دی گئی اسٹیٹمنٹس کے اندر کانفلکٹ آنے لگ پڑتا ہے. CDR کے انالیسس شروع کر دیتے ہیں، جتنے بھی ہیومن انٹیلیجنس ٹولز ہیں اور ٹیکنیکل انویسٹیگیشن کے ٹولز ہیں اس کو اپلائی کرتے ہوئے جتنے بھی جو ڈیوائسز تھے ان کے فورینزکس، ان کے چیٹس کو ایگزامن کرتے ہوئے کافی زیادہ جو اسٹیٹڈ فیکٹس تھے اس خاتون کی طرف سے اس کے اندر کافی زیادہ کنفلکٹ آنے لگ پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ جب سارے کے سارے ایویڈنسز اس کے سامنے کنفلکٹڈ ایویڈنسز کو اس کے سامنے رکھا جاتا ہے اور اس کو اس چیز پہ کانٹیسٹ کیا جاتا ہے تو الٹیمیٹلی شی گاٹ بروک اپ اور اس نے ساری کی ساری چیزوں کا اس نے کنفیشن بھی کر لیا اور اس نے بتایا کہ بیسیکلی میرا اس کے ساتھ تقریباً پچھلے 4 سال سے تعلق تھا جو مقتول تھا، اور اس کے ساتھ ایک ورکنگ نہ صرف ایک ورکنگ سپیس کو شیئر کر رہے تھے، انفیکٹ کہ ان کا آپس میں تعلق شادی بھی ہو چکی تھی، اور موسٹ لائکلی اس کے ذہن میں کوئی ایسی چیز بھی تھی کہ شاید وہ تھوڑے سے کانسنس کے اندر انوالو ہو کر شاید واپس اپنے رجوع کرنا چاہتی تھی اپنے پہلے ہسبینڈ کی طرف سے. تو اسی معاملے کی طرف اس کو ایک بہتر ایگزٹ اور لاجیکل ایگزٹ یہی ملا کہ جو مقتول کی پسٹل تھی اسی کو اس نے استعمال کرتے ہوئے تو اس نے یہ جو آفینس ہے یہ کمٹ کیا، اور اس طرح سے سارے کے سارے کوئکلی ملٹیپل ٹیمز نے انویسٹیگیشن اور آپریشنز کی جو کام کیا، ملٹیپل ٹیمز نے انگیج کیا، اور جس کی وجہ سے اس بلائنڈ مرڈر کا جو نوپ ٹاؤن میں ہوا تھا اس کا ڈراپ سین ہوا، اور الٹیمیٹلی ہمارے پاس مین اکیوزڈ ہے وہ بھی اریسٹڈ ہے. اس کے علاوہ ہم نے 1 سے 2 سسپیکٹس کو بھی مزید اپنے پاس فردر انویسٹیگیشن ہم ان کو بھی اپنے پاس رکھا ہوا ہے، ان کی بھی انویسٹیگیشن جاری ہے. فیسیلیٹیشن کی حد تک اگر کوئی کسی قسم کا کسی کا رول یا انسٹیگیشن کی حد تک کسی قسم کا رول اگر سامنے آتا ہے تو اس لحاظ سے اس کو بھی کیفے کردار تک پہنچایا جائے گا. اس کے اندر سب سے پہلے تو فرسٹ آف آل تو آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ سنس دس کیس از انڈر انویسٹیگیشن سو بہت سے ایسے پہلو ہوں گے جن کے اوپر آئی وانٹ بی ایبل ٹو شیڈ لائٹ آن اٹ ویری کلیئرلی ایکسپلیسٹلی ویری ریلیونٹ. وہ بیسیکلی جو ندیم احمد ولد ارشاد جو مقتول ہے یہ بیسیکلی اپنا NGC ڈائلر کے نام سے اس کا ایک سافٹ ویئر ہاؤس تھا، ٹھیک ہے. یہ وہاں سے چونکہ یہ دونوں لڑکی اور لڑکا دونوں وہاں پر ایک جگہ پر ہی کام کر رہے تھے تو یہ وہاں سے ہی روانہ ہوئے اور اس چیز کو کورابوریٹ بھی کیا وہاں کے بندوں نے، اور انہوں نے بتایا کہ یہ رات کے تقریباً 2-3 بجے اپنی آفیشیل اسائنمنٹ کو کمپلیٹ کر کے تو کھانے پینے کی حد تک یہ بیسیکلی خاتون نے اس کو سجیسٹ کیا کہ کچھ باہر کچھ جوس وغیرہ یا کھانے پینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ اس حوالے سے. باقی آپ نے سیکنڈلی جو بات کی آپ نے منشیات کے کاروبار کی حد تک تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن بہت اسمال کوانٹٹی کے اندر ہمیں کنٹرابینڈ ملے ہیں، اس حوالے سے جو لیگل ایکشن بنتا ہے وہ ڈیفینیٹلی ہم پرفارم کریں گے. سسپیکٹ سنس دے آر سسپیکٹس اینڈ دے آر انڈر انویسٹیگیشن تو آئی وانٹ بی ایبل ٹو کامنٹ آن اٹ ویری ایکسپلیسٹلی، ٹھیک ہے. ڈیفینیٹلی جب ایک قتل عام 302 کا ہوتا ہے اس کے اندر ہم نے اس کو ہر حوالے سے جانچنا ہوتا ہے، اس کو ابیٹمنٹ دیکھنی ہوتی ہے، فیسیلیٹیشن دیکھنی ہوتی ہے، یا کسی کی انسٹیگیشن یا کسی کا آپ نے دیکھنی ہوتی ہے کہ کوئی میلافائڈی تو انوالو نہیں ہے. تو اس حوالے سے ہم ان لائنس پہ ان لوگوں کی انٹروگیشن کر رہے ہیں. ایز سون ایز دیر رول از اسٹیبلشڈ تو ہم اس کے مطابق ان کو کیفے کردار تک پہنچائیں گے. جی جی جو لڑکے کے گھر والے ہیں کیا وہ اس کی شادی کرنا چاہتے تھے کہ یہ بھی ایک وجہ تنازع ہے؟ لڑکی نے گاڑی کے اندر سے فائر کیا، کتنے فائر کیے اس کو مارے؟ ٹھیک، اس میں کوئی 20 دن پہلے ہاں ابھی شادی ریسنٹ ہی ہوئی تھی، یہ پہلے بھی شادی شدہ تھی، ٹھیک ہے، نکاح ہوا تھا. گھر والوں کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا اور شادی بالکل اس کی ریسنٹ انہوں نے اس کو دوست بطور لکھا ہے، بطور دوست اس کو لکھا ہے، ٹھیک ہے. اور 2 بیسیکلی اس کے انٹری ایگزٹ موڈ کے 2 فائر اس میں پائے گئے ہیں اور جس کی وجہ سے اور ایک گردن اس کی ہمارے پاس میڈیکل نہیں، ایسا اس میں ایسی کوئی بات ابھی تک سمجھ نہیں. پسٹل تھا وہ، یہ مقتول کا پسٹل تھا اور مقتول نے ہی اس کو پروکیور کیا ہوا تھا اور وہ اس کے ساتھ اپنے اس کی گاڑی کے اندر ہی اس کے پاس موجود تھا تو اس نے اسی کا پسٹل یوز کیا. اور جو اس کا موڈس اپرنڈائی جہاں تک ابھی تک ہماری انویسٹیگیشن پہنچی ہے تو اس موڈس اپرنڈائی میں بھی یہ چیز سامنے آئی کہ یہ اس سے بیسیکلی پسٹل چلانے کی غرض سے کہ سیکھنے کے اعتبار سے یا کہہ رہی تھی کہ ہم کسی ابینڈنڈ ایریا میں جا کے فائرنگ کریں گے، اس حوالے سے اس نے پسٹل اس سے بہانے سے لیا
اور ڈیفینیٹلی پسٹل آپ کو پتہ ہے کہ یوز کرنا ایک 9mm پسٹل کو اس طرح یوز کرنا کوئی اس میں ایسی چیز تو راکٹ سائنس ہوتی نہیں ہے. تو وہ اس حوالے سے وہ اسی مقتول کا ہی پسٹل لے کر جو کہ اس کی گاڑی میں موجود تھا ایک بہانے سے لے کر اس کو استعمال کر کے اس آفینس کو کمٹ کرنے کے لیے استعمال کیجیے. وجہ اعنات کی حد تک میں نے آپ کو بتایا ہے کہ چونکہ وہ پہلے بھی شادی شدہ تھی اور اس کے ساتھ پچھلے 4 سال سے رہ رہی تھی, اور کہیں نہ کہیں شاید اس کے ذہن کے اندر یہ بات پائی گئی ہو کہ وہ ابھی تک جو چیز سامنے آئی ہے, جتنے ابھی تک انویسٹیگیشن میں اس میں بعد میں چیز مزید بھی کوئی ڈیولپمنٹ ہو تو سامنے آ سکتی ہے کہ وہ شاید پہلے ہسبینڈ کے پاس پہلے ہسبینڈ کے سے دوبارہ رجوع کرنا چاہتی تھی, تو اس کو اس سے لاجیکل ایگزٹ چاہیے تھا. تو اس میں جی جی اس میں انویسٹیگیشن کے اندر یہ چیز بالکل یہ چیز سامنے آئی ہے کہ اس نے 1 سے 2 اٹیمپٹس پہلے لی ہیں بات چیت کی حد تک نا. تو یہ اس نے بتایا کہ شی یوز ٹو گیٹ ایموشنلی اس حوالے سے کہ وہ چیز جو کنکلوژن تک پہنچ نہیں پا رہی تھی, اس رشتے سے ایگزٹ اس کو اس طرح مل نہیں پا رہا تھا. تو اس کو ایسے لگا کہ میں اگر ڈرامائی طریقے سے ٹھیک ہے یہ ایک آفینس کمٹ کر لوں گی تو یہ ایک لاجیکل ایگزٹ مجھے اس ریلیشن شپ سے مل جائے گا. تو اس وجہ سے فی الوقت تو ایکسیڈنٹ کے حوالے سے تو کوئی جی نہیں, یہ اس حوالے سے ہم نے جتنی بھی انویسٹیگیشن کو ہر پہلو سے ہم منطقی انجام تک پہنچا رہے ہیں اور مزید بھی اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اس کو پہنچائے کہ بھی فی الوقت ایکسیڈنٹ کے حوالے سے نہیں, پراپر قتل عمد اور انٹینشنلی چیز ثابت ہو رہی ہے. فردر لازمی بات ہے آپ کو پتہ ہے آج کل ڈیوائسیز ڈیجیٹل چیٹس ہیں, اس کے اندر ٹائمنگز ان کی ڈیلیٹڈ چیٹس اور ڈیوائسیز کے فورینزکس کے بعد ہم اس کو کسی نہ کسی منطقی انجام تک پہنچا سکتے ہیں. جو انکوائری ہے دیٹ از انڈر وے, اور اس کے اوپر میں نے انفیکٹ جو وہ خاتون ہے جس کے ساتھ جو بیسیکلی ایک بچی ہے جس کی چھوٹے گھریلو ملازمہ ہیں, اس کو بھی ہم نے فار دی سیک آف انکوائری میں نے خود اس کو سپروائز کر رہا ہوں اس انکوائری کو. ان کے بھی جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ میرے سامنے ریکارڈ ہوں گے, اور سو فار ابھی تک تو جو اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوا ہے اس کے اندر تو اس نے کہا ہے کہ ایسی کوئی چیز میرے ساتھ نہیں کی گئی. مزید چونکہ وہ ایک فوٹیج وائرل ہوئی تھی اس کے اندر 1 یا 1.5 سیکنڈ کے اندر یہ چیز نظر آتی ہے کہ یہ چیز وہ بہت ویری اسمال سیکنڈ کے لیے نظر آتی ہے, لیکن اس کے بعد ہم نے فردر اس کے ساتھ جو اٹیچڈ ویڈیوز ہیں نا ان کا بھی ہم انالیسز اور ان کی ٹائمنگس کو کمپیریزن کر رہے ہیں کہ اگر اس طرح کا کوئی اوبسین ایکشن پرفارم کیا گیا ہے تو ہم اس کے بعد اگر وہ چیز ثابت ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم اسٹرن ایکشن اس کے اوپر لیں گے.